بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل و مدلل مسائل وضو۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن وضو کے متعلق سے اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور مکمل سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ وضو کی تعریف۔ لغت کی روح سے اس لفظ کے معنی خوبی اور پاکیزگی کے ہیں، اور اس لفظ وضو کے شرعی معنی ایک خاص طریق پر پاکیزگی کے ہیں جس کے بجا لانے سے ظاہری حسن اور باطنی معنوی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں وضو سے مراد خاص اعضاء مثلا چہرہ اور ہاتھ وغیرہ پر خاص طریقے سے پانی کا استعمال کرنا ہے۔ کیسے پانی سے وضو اور غسل کیا جائے؟ مسئلہ: آسمان سے برسے ہوئے بارش کے پانی اور ندی، نالے، چشمے اور کنویں اور تالاب اور دریاؤں کے پانی سے وضو اور غسل کرنا درست ہے، چاہے میٹھا پانی ہو یا کھارا پانی ہو۔ مسئلہ: کسی پھل یا درخت یا پتوں سے نچوڑے ہوئے عرق سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو پانی تربوز سے نکلتا ہے اس سے اور گنے وغیرہ کے رس سے وضو و غسل درست نہیں ہے۔ مسئلہ: جس پانی میں کوئی اور چیز مل گئی ہو یا پانی میں کوئی چیز پکائی گئی ہو اور ایسا ہو گیا کہ اب بول چال میں اس کو پانی نہیں کہتے بلکہ اس کا کچھ اور نام ہو گیا تو اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہے، جیسے شربت، شیرہ، شوربہ، سالن کا، سرکہ، عرق گلاب، گاؤ زبان، یہ کوئی پودا ہے وغیرہ کہ ان سے وضو درست نہیں ہے۔ مسئلہ: جس پانی میں کوئی پاک چیز پڑ گئی اور پانی کے رنگ یا مزہ یا بو میں کچھ فرق آ گیا لیکن وہ چیز پانی میں پکائی نہیں گئی اور نہ پانی کے پتلے ہونے میں کچھ فرق آیا، جیسے کہ بہتے ہوئے پانی میں کچھ ریت ملی ہوتی ہے یا پانی میں زعفران مل گئی اور اس کا بہت ہی ہلکا سا رنگ آ گیا یا صابن پڑ گیا یا اسی طرح کوئی چیز پانی میں مل گئی تو ان سب صورتوں میں وضو اور غسل درست ہے۔ مسئلہ: اور اگر کوئی چیز پانی میں ڈال کر پکائی گئی، اس سے رنگ یا مزہ وغیرہ بدلا تو اس پانی سے وضو درست نہیں ہے، البتہ اگر کوئی ایسی چیز پانی میں ڈال کر پکائی گئی جس سے میل کچیل خوب صاف ہو جاتا ہے اور اس کے پکانے سے پانی گاڑھا نہ ہوا تو اس سے وضو درست ہے، جیسے مردہ کو نہلانے کے لیے بیری کے پتیاں پکاتے ہیں، اس سے کچھ حرج نہیں ہے، البتہ اگر اتنی زیادہ ڈال دیں کہ پانی گاڑھا ہو گیا ہو تو اس سے وضو و غسل درست نہیں ہے۔ مسئلہ: کپڑا رنگنے کے لیے زعفران گھولا تو اس سے وضو درست نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر پانی میں دودھ مل گیا تو اگر دودھ کا رنگ اچھی طرح پانی میں آ گیا تو وضو درست نہیں، اور اگر دودھ بہت کم تھا کہ رنگ نہیں آیا تو وضو درست ہے۔ مسئلہ: جنگل میں کہیں تھوڑا پانی ملا تو جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے تب تک اس سے وضو کرے، صرف اس وہم پر وضو نہ چھوڑے کہ شاید یہ نجس ہو، اگر اس کے ہوتے ہوئے تیمم کرے گا تو تیمم نہ ہوگا۔ مسئلہ: جس پانی میں نجاست پڑ جائے اس سے وضو غسل کچھ بھی درست نہیں ہے، چاہے وہ نجاست تھوڑی ہو یا بہت، البتہ اگر بہتا ہوا پانی ہو تو وہ نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کے رنگ یا مزے یا بو میں فرق نہ آ جائے، اور جب نجاست کی وجہ سے رنگ یا مزہ بدل گیا ہو یا بدبو آنے لگی تو بہتا ہوا پانی بھی نجس ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو درست نہیں۔ اور جو پانی گھاس، تنکے، پتے وغیرہ کو بہا لے جائے وہ بہتا ہوا پانی ہے، چاہے کتنا ہی آہستہ آہستہ بہتا ہو۔ مسئلہ: بڑا حوض جو 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں
یعنی لیں تو زمین نہ نظر آئے، یہ بھی بہتے ہوئے پانی کے مثل ہے۔ ایسے حوض کو دہ دردہ کہتے ہیں۔ اگر اس میں نجاست گر جائے تو اس میں وضو کرنا درست ہے، البتہ اگر رنگ یا مزہ بدل جائے یا بدبو آنے لگے تو نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ، مسقف چھت پڑی ہوئی حوض کے پانی سے وضو جائز ہے؟ اگر پانی چھت سے لگا ہوا نہ ہو تب تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر پانی چھت سے لگا ہوا ہو یعنی چھت سے لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے پانی نہ ہلتا ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، بعض علماء کو اس سے اختلاف ہے، اس لیے ایسا حوض نہ بنایا جائے۔ مسئلہ، ریل گاڑی کے بیت الخلاء کی ٹنکی کا پانی پاک ہوتا ہے، اس سے وضو کرنا اور پینا جائز و درست ہے۔ مسئلہ، اگر پانی آہستہ آہستہ آ رہا ہے تو بہت جلدی جلدی وضو نہ کرے تاکہ جو دھون گرتا ہے وہی ہاتھ میں نہ آئے، یعنی دھویا ہوا جو بچہ پانی گرتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ مسئلہ، دہ دردہ حوض میں جہاں پر دھون گرا اگر وہیں سے پھر پانی اٹھا لے تو بھی جائز ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی کافر یا بچہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دے تو پانی نجس نہیں ہوتا، البتہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست لگی تھی تو ناپاک ہو جائے گا، لیکن چھوٹے بچوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جب تک کوئی اور پانی ملے اس کے ہاتھ کے ڈالے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ، جس پانی میں ایسی جاندار چیز مر جائے جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا یا باہر مر کر پانی میں گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا، جیسے مچھر، بڑھ، بچھو، شہد کی مکھی وغیرہ۔ مسئلہ، دھوپ میں ٹنکی گرم ہوئی، اس سے پانی گرم ہو گیا تو وہ دھوپ کے جلے ہوئے پانی کے حکم میں نہیں ہے، اس سے وضو و غسل درست ہے۔ مسئلہ، دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے سفید داغ ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس سے وضو و غسل نہ کرنا چاہیے، یعنی باعتبار طب کے بہتر نہیں ہے، یعنی اس میں ثواب اور گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ، نلوں کے ذریعہ جو بدبودار پانی آتا ہے اور پھر صاف پانی آنے لگتا ہے، اس بارے میں جب تک بدبودار پانی کی حقیقت معلوم نہ ہو یا رنگ اور بو سے ناپاکی کا پتہ نہ چلتا ہو اس وقت تک اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ پانی کا بدبودار ہونا اور چیز ہے اور ناپاک ہونا دوسری چیز ہے، اور اگر تحقیق ہو جائے کہ یہ پانی گٹر کا آمیزش ہے تو نل کھول دینے کے بعد وہ پانی جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا۔ جب صاف ہو جائے بس بدبودار پانی نکال دیا جائے، بعد میں آنے والے صاف پانی سے وضو اور غسل صحیح ہے۔ مسئلہ، ٹینکی میں پرندہ گر کر پھول جائے اور مر جائے تو اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ اگر جانور پھولا پھٹا ہوا پایا جائے تو اس کو 3 دن کا سمجھا جائے گا اور 3 دن کی نمازیں لوٹائی جائیں گی، دوسرا قول یہ ہے کہ جس وقت علم ہوا اسی وقت سے نجاست کا حکم کیا جائے گا، پہلے قول میں احتیاط ہے اور دوسرے میں آسانی ہے۔ مسئلہ، کنویں میں کیڑے مارنے کی دوا ڈالنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، وہ پانی پاک ہے۔ مسئلہ، سائنس کے ذریعہ سے ناپاک گندی نالیوں کے پانی کو صاف شفاف بنا دینے سے پانی صاف تو ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا، صاف اور پاک میں بڑا فرق ہے۔ مسئلہ، طوائف کے بنائے ہوئے کنویں سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ، حرام مال سے جو کنواں تیار ہوا اس کے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، گیند کنویں میں گر جائے تو جب تک اس گیند کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو اور نجاست لگنا اس کو خاص دیکھا نہ گیا ہو اس وقت تک کنویں کے پانی کو ناپاک نہ کہا جائے گا، شک سے حکم نجاست نہ کیا جائے گا۔ مسئلہ، ایسے ناپاک پانی کا استعمال جس میں تینوں وصف یعنی مزہ، بو اور رنگ
نجاست کی وجہ سے بدل گئے ہوں کسی طرح درست نہیں ہے، نہ جانوروں کو پلانا درست ہے اور نہ مٹی سیمنٹ وغیرہ میں ڈال کر گاڑا بنانا جائز ہے۔ اور اگر تینوں وصف نہیں بدلے تو اس کا جانور کو پلانا، مٹی میں ملا کر گاڑا بنانا اور مکان میں چھڑکاؤ کرنا درست ہے، مگر ایسے پانی کے گاڑے مسجد میں نہ لگائیں۔ مسئلہ: دریا، ندی اور تالاب جو کسی کی زمین نہ ہو اور وہ کنواں جس کو بنانے والے نے وقف کر دیا ہو تو اس تمام پانی سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کو اس کے استعمال سے منع کرے یا اس کے استعمال میں ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے عام لوگوں کو نقصان ہو۔ مسئلہ: کسی شخص کی مملوک زمین میں کنواں، پانی کا چشمہ یا حوض یا نہر ہو تو دوسرے لوگوں کو پانی پینے سے یا جانوروں کو پانی پلانے سے یا وضو و غسل وغیرہ کرنے سے منع نہیں کر سکتا۔ مسئلہ: لوگوں کے پینے کے لیے جو پانی رکھا ہوا ہو، جیسے گرمیوں کے موسم میں پانی رکھ دیتے ہیں، اس سے وضو غسل درست نہیں ہے۔ ہاں اگر پانی زیادہ ہو تو مذائقہ نہیں ہے، اور جو پانی وضو کے لیے رکھا ہو اس کو پینا درست ہے۔ مسئلہ: مباح پانی کے استعمال کرنے کا وہ شخص زیادہ حقدار ہے جس پر غسل فرض ہے۔ اس کو حائضہ عورت، بے وضو شخص اور میت کے غسل پر ترجیح حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنابت یعنی ناپاکی زیادہ اہم ہے، لہٰذا اس کا دور کرنا بھی اتنا ہی اہم ہوگا، اور اگر وہ پانی ان میں سے ایک کی ملکیت ہے تو وہ مالک سب سے مقدم ہے، یعنی سب سے پہلے اس کو استعمال کا حق ہے، خواہ اس کو جس کی ضرورت ہو۔ مثلاً جنوبی، بے وضو اور حائضہ تین شخص تھے اور پانی ان میں سے کسی ایک کا مخصوص ہے تو پانی والا ہی زیادہ حقدار ہے، اور اگر وہ پانی تینوں میں مشترک ہے تو مناسب یہ ہے کہ اسے میت کے غسل میں خرچ کیا جائے۔ مسئلہ: عورت کے وضو اور غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو اور غسل نہ کرنا چاہیے جبکہ شہوت اور برے خیال کا اندیشہ ہو، گو ہمارے نزدیک اس پانی سے وضو وغیرہ جائز ہے۔ مسئلہ: وضو کے بقیہ پانی سے استنجا اور استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے۔ مسئلہ: جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آیا ہو، جیسے قوم سمود اور عاد کی قوم، اس مقام کے پانی سے وضو اور غسل نہ کرنا چاہیے، مجبوری میں اس کا بھی وہی حکم ہے جو زمزم کے پانی کا ہے۔ مسئلہ: شیعہ، مرزائی اور دوسرے کفار کے گھر سے پانی لے کر وضو کرنا جائز ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن ان کے گھر کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، گوشت کے سوا دوسری چیزیں جائز ہیں۔ مسئلہ: غیر نمازی یا بدعتی وضو کے لیے پانی دے تو اس سے وضو درست ہے اور وضو کرنے والوں کی نماز میں کچھ نقصان نہیں ہے۔ مسئلہ: سرکاری نہر سے وضو اور غسل کے لیے پانی لینا درست ہے۔ مسئلہ: مشرکین اور کفار کا جھوٹا پانی پاک ہے بشرطے کہ شراب نہ پی رکھی ہو، اس سے غسل اور وضو درست ہے۔ مسئلہ: ڈرم یا ڈبہ وغیرہ کو سفیدہ یا رنگ لگانے سے کچھ دن پانی میں رنگ کی بو آتی ہے اور ذائقہ میں بھی فرق آ جاتا ہے، یہ پانی وضو اور غسل کے استعمال کے لیے جائز ہے، جبکہ یہ رنگ خنزیر کے بالوں کے برش سے نہ کیا ہو تو اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے، اگرچہ پانی میں رنگ کی بو یا ذائقہ آ جائے۔ مسئلہ: اگر ہاتھ ناپاک ہوں اور پانی میں بغیر ہاتھ ڈالے ہوئے وضو کرنا ممکن نہ ہو، یعنی کوئی ایسا شخص نہ ہو جو ہاتھ دھلوائے یا پانی نکال کر دے دے، اور نہ کوئی ایسا کپڑا وغیرہ ہے کہ جس کو پانی میں ڈال کر ہاتھ دھوئے، تو اس صورت میں وضو نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب مسائل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔